ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ قربانی اسی چیز کا نام ہے کہ جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیر دی جائے، اللہ کے نام پر جانور کو قربان کر دیا جائے، بس قربانی ہو گئی۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. اللہ کا نام لے کر تو روزانہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ روزانہ جانور اللہ کے نام لے کر ذبح کیے جاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں۔ تو آنے والے مہینہ جو ہے ذوالحجہ، قربانی والا مہینہ، اللہ رب العزت صرف ہم سے جانور کی گردن نہیں کٹوانا چاہتے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ بس جانور کی گردن کاٹ دو قربانی ہو گئی، یہ بھی قربانی ہے، صرف اتنا مقصد نہیں ہے قربانی کا۔ Also press this bell icon. قربانی یہ ہوتی ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ قربانی کیا ہے؟ اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا، اللہ کے نام پر قربان کرنا۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ انسان کو ماں باپ سب سے پیارے ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے والدین سے، اپنے قوم قبیلے سے محبت ہوتی ہے، Hey there. اور والدین سے محبت کرنا یہ اسلام کا بھی حکم ہے۔ Press this bell icon. اگر کبھی یہ محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف والدین کا حکم ہے، اگر والدین کی محبت اللہ کی محبت کے سے ٹکرا رہی ہو، اب یہ بھی قربانی کا موقع ہے کہ اس محبوب کو، والدین کی محبت کو اللہ کی محبت کے اندر قربان کر دو، Press this bell icon. اللہ کی محبت کے اندر قربان کر دو، یہ بھی قربانی ہے۔ پچھلے خطبے کے اندر میں نے اسی بات کے اوپر جو ہے نا گفتگو کی تھی کہ سب سے پہلی قربانی یہ ہوتی ہے کہ اگر والدین غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں، آخر وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، والدین بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین غلط راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کریں، والدین ہیں۔ والدین کو دیکھ کر انسان گمراہی والا راستہ اختیار کرتا ہے، دنیا آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ Also press. ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی قربانی ہوتی ہے کہ والدین کو اللہ کے دین کے اوپر لے آنا، اللہ کی توحید کا درس دینا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر لے آنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت کے اندر بہت سی قربانیاں دی۔ سب سے پہلی قربانی تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، Press this bell icon. وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، بلکہ بتوں کو بنا کر بیچتے بھی تھے، بت فروش بھی تھے، تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، شرک سے اللہ ناراض ہوتے ہیں نا، And یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا امتحان اور پہلی قربانی یہ تھی کہ اپنے والدین کو دین کی دعوت دیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو ہے مختلف مواقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں سورہ مریم کی آیات، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو پڑھ کے سنائیں۔ hey there. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے کہ یا ابتی لم تعبد، اے میرے ابا جان، کیسا پیارا انداز ہے بات کرنے کا، میرے ابا جان
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ان کو کیوں مشکل کشا حاجت روا مانے ہوئے ہو، جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ نفع نقصان کی مالک تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا سننا ایسا سننا ہے کہ ابھی زبان سے انسان الفاظ بھی ادا نہ کرے، اللہ تب بھی سن لیتے ہیں۔ اور اللہ کا دیکھنا ایسا دیکھنا ہے، اگر زمین کی تہ کے اندر بھی کوئی چیز ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو کیوں مشکل کشا حاجت روا مانے ہوئے ہو؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے ابا جان میرے پاس آسمان سے علم آیا ہے جس کے اندر دنیا آخرت کی ہدایت ہے، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس واقعے کے اندر جہاں ہمیں قربانی ملتی ہے، قربانی کا سبق ملتا ہے کہ اپنے تعلقات کو اللہ کے لیے قربان کرنا، وہاں قرآن کے ان آیات کے اندر ہمیں دوسرا سبق احترام اور ادب کا بھی ملتا ہے۔ اب سمجھے بات کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں کافر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر ہیں، بت پرست ہیں، بت فروش ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے پیغمبر کا۔ نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور جن کی نسل سے ہزاروں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اب جب اپنے کافر باپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ادب کا دیکھیں کہ قرآن کیسے کہہ رہا ہے، کیسے ادب سکھا رہا ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، کیسے محبت بھرا الفاظ ہے۔ یا ابتی لم تعبد، یا ابتی انی قد جاءنی، میرے ابا جان بار بار کہہ رہے ہیں، یا ابتی میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کو چھوڑ کر جو بھی راستے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جتنی بھی طریقے ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ شیطانی طریقے ہیں۔ ہاں، رحمان والا طریقہ یہ ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، جو اللہ کے انبیاء طریقہ لے کر آئے ہیں، یہ نجات والا طریقہ ہے۔ اور جو انبیاء کے طریقے سے ہٹ کے طریقہ ہوگا وہ شیطانی راستہ ہوگا۔ تو فرمایا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت کر رہے ہو۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، کیسا پیارا خطاب ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہمارے والدین تو مسلمان ہیں، ان کا ادب و احترام تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ ان کا ادب و احترام بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، جس کے اوپر والدین راضی ہیں اللہ بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیسے رحمت کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا۔ اللہ کی قسم، جب سر سے والد کا سایہ اٹھانا تو ایسا پتہ چلا کہ چھت خالی ہو گئی ہے، ہم بغیر چھت کے دھوپ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔